آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ قل کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ، وبرحمتہ اور اس کی رحمت کے ساتھ، فبذلک تو اسی کے ساتھ، فلیفرحوا پس چاہیے کہ وہ لوگ خوش ہوں۔ خوشی اس کیفیت کا نام ہے جو کسی مطلوب چیز کے حصول پر انسان اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ کا یہ مطلب نہیں کہ خوشی کے اظہار کے لیے جلسے جلوسوں کا اہتمام کیا جائے، چراغاں کا اہتمام کیا جائے اور اس قسم کے غلط کام اور اسراف بے جا کا اہتمام کرو۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا یعنی زیر تفسیر ایسے معلوم ہوا فرح دل کی خوشی کا نام ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس آیت سے میلاد کے جلوس کے لیے دلیل نکال لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے، لہذا ان کے یوم ولادت پر خوشی منائی جائے، اس لیے یوم عید ہے اور یہ تیسری عید ہے، بلکہ سب سے بڑی عید ہے۔ ہمارے یہ بھائی اگر ایک دو باتیں مد نظر رکھیں تو کبھی آیت کے مفہوم میں اتنی تحریف کر کے بدعت کے لیے دلیل نہ گھڑیں۔ ایک تو یہ کہ فرح کا معنی خوشی منانا تو کسی لغت میں نہیں، اس کا معنی تو خوش ہونا ہے، یہ دل کی خوشی کی کیفیت کا نام ہے، نہ کہ جلوس نکال کر عید منانے کا۔ دوسرا یہ کہ خوشی تو ہر وقت 24 گھنٹے پورا سال ساری عمر مومن کے دل میں رہتی ہے اور اس کے سینے کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ آپ کو یہ کس نے کہا کہ یہ سال میں صرف ایک دن کے لیے ہے، جیسے کہ آج کل اہل بدعت اس آیت سے جشن عید میلاد اور اس کی غلط رسوم کا جواز ثابت کرتے ہیں۔ وہ خیر وہ بہت بہتر ہے، مما ان چیزوں سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں۔ انسان کا مقصد حیات آخرت کی کامیابی ہے، اسی کے لیے محنت جدوجہد کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جو شخص ایمان اور عمل صالح کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا وہ کامیاب ہے، اس لیے کہ اسے جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی راحتیں میسر ہوں گی، جن سے بڑھ کر راحت اور سعادت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی طرف ہمیشہ متوجہ رہے، اس کی ساری سرگرمیاں عذاب قبر سے نجات اور رضا الہی کے لیے ہوں۔ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کی ہولناکیوں اور جہنم کے خوفناک عذاب پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے ہرگز یہ مناسب نہیں ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں الجھ کر رہ جائیں اور دنیوی عیش و عشرت میں ڈوب کر آخرت کو فراموش کر دی جائے۔ جو بھی ایسا کرتا ہے یقیناً وہ خسارے میں۔ دنیا پر اعتماد للچائی ہوئی نظر رکھنے والوں کو خدا نے خبردار کی ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگو اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ مرنے کے بعد خدا کے سامنے پیشی اور جواب دہی کا ہمیشہ استحضار رہنا چاہیے، اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی، شیاطین کی گرفت سے محفوظ رہنا آسان ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی آسائشوں اور یہاں کے وسائل کو اپنی حیات کا مقصد، ساری سرگرمیوں
کا مرکز بنا لیا جائے۔ جب کوئی انسان دنیوی عہدوں، دنیوی مال و دولت کو اپنی توجہ دلچسپی کا مرکز بنا لیتا ہے اور اسے ایک مشن کے طور پر حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بخود اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور شریعت کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی رگوں میں دنیا کی لذت بیٹھنے کی وجہ سے خدا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کسی کو خدا کا خوف اور کسی گرفت کا احساس نہ ہو تو اسے گناہوں، بے حیائیوں سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ آج جتنے جرائم، بدکاریاں ہو رہی ہیں، تمام کے پیچھے یہی دنیا کی محبت کار فرما نظر آئے گی۔ قتل و قتال، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، چوری اور ڈاکہ زنی، قتل رحمی، عداوت اور دشمنی وغیرہ کی بنیاد کو کریدا جائے، ان کی تہوں کو جائزہ لیا جائے، ان کی تہوں کا جائزہ لیا جائے تو ان سب کی اساس دنیا کی محبت ہی نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ بہرحال قرآن کی مختلف آیات اور متعدد ارشادات رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں دنیا کی مذمت، اس کے طلبگار کی قباحت بیان کی گئی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے دنیوی اسباب، مال و دولت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے، پھر ان کی تکمیل کس طرح ہوگی؟ کس معاش، دنیوی محنت جدوجہد کے بغیر انسانی حاجتوں کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ شریعت اسلامی نے دوسروں کے سارے زندگی گزارنے، دوسروں پر بوجھ بننے سے منع کیا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اپنے گزر بسر کرنے کے لیے خود اپنے ہاتھ سے کمائیں اور محنت کریں، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں۔ بہرحال آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ یہ اللہ کا انتہائی فضل، اس کی کمال مہربانی ہے جو اس نے تمہارے لیے اتنی خوبیوں والی کتاب نازل فرمائی، لہذا تمہیں ایسی کتاب کے نازل ہونے پر خوشیاں منانا چاہیے۔ اور جس مال و دولت کے جمع کرنے کے لیے لوگ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، اس سے اس کتاب کا علم حاصل کر لینا 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ مال و دولت تو ڈھلتی چھاؤں ہے اور ایک فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ اللہ کی کتاب ایسی نعمتوں کا راستہ دکھلاتی ہے جو لازوال ہے اور انہیں کبھی فنا نہیں ہے، مثلا اخلاق فاضلہ، اعمال صالحہ اور جنت کی ابدی نعمتیں وغیرہ۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی فتنہ اور آزمائش ہے جس میں اس امت کے لوگوں کو مبتلا کر کے ان کو آزمایا جاتا ہے۔ چنانچہ میری امت کے لیے جو چیز فتنہ اور آزمائش ہے وہ مال و دولت ہے۔ حدیث مبارک کی وضاحت سے قبل لفظ فتنہ کی تعریف، اس کی اقسام کو سمجھ لیں۔ فتن جمع فتنہ کی ہے، ابتلا، امتحان، انسان کا اچھی حالت سے بری حالت مانا، کسی کی طرف میلان اور خود پسندی، یہ معنی آتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں ہر ایسی چیز کو جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل کر دے فتنہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر مال اور اولاد کو بھی خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فتنہ کہا ہے، کیونکہ مال اور اولاد انسان کو یاد الہی سے غافل کر دینے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ فتنہ کی اقسام: ذاتی فتنہ، قلب کا سخت ہونا کہ طاعت مناجات میں حلاوت لذت محسوس نہ ہو، اجتناع اولاد کی نافرمانی، زوجین میں نفرت، گھریلو نظام کا بگڑ جانا، فتنہ انسانیت ختم ہو جانا، خود غرضی، ادارہ ثانی کے در پہ ہونے لگنا، وبائی فتنہ، قید، طوفان، خسف مسخ، فتنہ کذب، جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے، دلوں سے احساس امانت نکل جائے، فتنہ تعویلات، متشابہات قرآنی آیات میں کجروی کے ساتھ غلط تعویلات کرنا، فتنہ سب و شتم، سلف صالحین کو گالی دینا، فتنہ استحلال، حرام اشیاء کو ان کا نام بدل کر جائز سمجھ کر استعمال کرنا۔ اس حدیث مبارک کے پیش نظر عہد نبوی سے لے کر موجودہ زمانے تک کی تاریخ پر اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہی مال و دولت سب کے لیے آزمائش بنا رہا ہے، جس کے ذریعے بے شمار بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت نافرمانی کی اور مسلسل کر رہے ہیں۔ مال و دولت کے حصول کے لیے حلال اور حرام، جائز ناجائز ذرائع استعمال کرنے کو تیار ہیں، بس مال آنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہیں کثرت مال کی ہوس اور فخر نے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مال و جا کی محبت دل میں اس طرح نفاق اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ امیدیں لگانے والے ہلاک ہو گئے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کی امت میں سب سے زیادہ برا کون ہے؟ فرمایا مالدار۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، جبکہ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ ایک تفصیلی حدیث میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسی قوم آئے گی جو دنیا کی عمدہ تر رنگا رنگ نعمتیں کھائے گی، ناز سے چلنے والے رنگا رنگ گھوڑوں پر سواری کرے گی، خوبصورت اور رنگا رنگ عورتوں سے نکاح کرے گی اور خوبصورت اور رنگا رنگ کپڑے پہنے گی، ان کے پیٹ تھوڑی چیز سے سیر نہیں ہوں گے، اللہ کو چھوڑ کر مال و دولت کو اپنا خدا بنائیں گے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا بقدر کفایت سے زیادہ لی تو اس نے اپنی ہلاکت لے لی، وہ محسوس نہیں کر رہا۔ بعض اہل علم اس حدیث کی ایک تشریح اس انداز سے کرتے ہیں کہ فتنہ سے مراد آخرت کا عذاب ہے کہ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ قیامت کے دن 2 درہم والے سے 1 درہم والے کی نسبت زیادہ سوال ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ محمد کے گھرانے کی خوراک اندازے کے مطابق کر دے، اور فرمایا قیامت کے دن کوئی فقیر اور مالدار ایسا نہیں جو یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے دنیا میں خوراک کے مطابق ہی رزق دیا جاتا۔ انسان کے مقدر میں جتنا مال لکھ دیا گیا ہے اتنا ہی اس کو ملے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اے انسان اس بات کو جان لے کہ جو چیز تیری قسمت میں لکھی جا چکی ہے وہ ہر حال میں تجھے ملے گی، خواہ تو طلب سوال کی راہ اختیار کر یا اس کو ترک کر دے، اور جو چیز تیری قسمت میں نہیں لکھی وہ تجھے کسی حالت میں نہیں ملے گی، خواہ تو اس کی طلب کی کتنی ہی رس رکھے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنی ہی صحیح کوشش اور محنت مشقت برداشت کرے۔ لہذا تجھے جو کچھ مل جائے اس پر شاکر صابر رہ، ہر جائز حلال چیز کو حاصل کرنا ضروری سمجھ اور اپنی قسمت پر راضی مطمئن رہ تاکہ رب ذوالجلال تجھ سے راضی خوش ہو۔ یہ بات یاد رکھی جائے کہ مال و دولت کے سلسلے میں جو چیز مذموم ہے وہ مال و دولت کی محبت، دنیا داری میں مبتلا ہونا اور اپنی چادر سے باہر پیر پھیلانا ہے۔ یہ خصلت انسان کو مال کا بندہ بنا دیتی ہے کہ اس کی ہر صحیح جدوجہد کا محور، اس کی ہر تمنا خواہش کا مرکز اور اس کے ہر فعل عمل کی بنیاد صرف مال اور زر ہوتا ہے۔ ہمیں مال کا نہیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے۔ مالداری بھی ذات خود کوئی مذموم چیز نہیں۔ کسی شخص کے پاس حلال ذرائع سے کمایا ہوا کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اور وہ کتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو، اور اس کا دل مال و دولت کی محبت میں گرفتار نہیں ہے تو اس کو برا کہنا درست نہیں ہے۔ سارے مسلمانوں کو اپنے اندر یہی صفت پیدا کرنی چاہیے کہ دنیا اور مال و دولت اگر حاصل بھی کر لے تو اس سے دل نہ لگائے، اس میں مصروف ہونے کی وجہ سے اقامت دین کا فریضہ کوتاہی اور غفلت کا شکار نہ ہو جائے، دین اور آخری طرف دوڑ لگانے میں کہیں پیچھے نہ رہ جائے۔ بلا شبہ مال و دولت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اللہ کا عظیم فضل ہے، مگر اس کو ایک حد میں رہتے ہوئے استعمال کیجئے، اسراف نہ کیجئے، عمل کی طرف سبقت کیجئے، اور یاد رکھیے کہ دولت جس طرح خدا کو دینا آتا ہے اس طرح وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت پر اعتماد کرتے ہوئے اگر رب کو فراموش کر دیا گیا، تواضع اور انکساری کے بجائے کبر و نحوست دماغ میں پیدا کر لی گئی تو پھر خدا کی گرفت سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآنی احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔